بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 52۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح ہونے سے پہلے غار ثور تشریف لے گئے۔ غار ثور بہت اونچائی پر واقع ہے۔ آج بھی آدمی اگر چڑھنا چاہے تو کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ جس غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہ بالکل جھاڑ جھنکاڑ سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور کہا کہ پہلے میں اندر جا کر صاف کرتا ہوں، جب بالکل صاف ہو جائے گا تب آپ کو اندر لے جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا کانٹا ہو اور وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ ادھر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے انتظار میں تھے تو شیطان ایک آدمی کی شکل میں آیا اور کہا کہ رات میں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کے انتظار میں ہے۔ شیطان نے کہا وہ تو چلے بھی گئے اور اپنے سر پر دیکھو مٹی پڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام لوگ زج اور ذلیل ہو کر رہ گئے، سارا پلان خاک میں مل کر رہ گیا۔ اندر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، ان کو کھینچ کر مسجد حرام تک لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، میں تو یہاں سو رہا ہوں۔ مجبوراً ان کو چھوڑ دیا، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، تا آ کے بالکل غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ابھی وہ غار جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چند گھنٹے پہلے تشریف لے گئے تھے، مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر نے گھونسلے بنا لیے۔ یہ لوگ اندر جانا چاہتے تھے لیکن یہ سوچ کر کہ جس جگہ مکڑی نے جالا تن رکھا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی دنوں سے یہاں کوئی نہیں گیا اور کبوتر نے انڈے دے رکھے ہیں، یہ جگہ ویران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ بالکل قریب پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ وہ لوگ ایسی جگہ کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابوبکر گھبراؤ مت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں کے دوسرے جب وہ غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو بد نصیب یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل نہیں رہے تھے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں ہے۔ یہ وقت جو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے، اگر اس وقت کے اجر و ثواب کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ساری امت کے اجر و ثواب کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ رفیق غار بننے کی سعادت امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اجر و ثواب اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔